ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچی پکی توبہ کرو۔ یہ توبہ جو نام دیا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا توبہ کر لیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، کوئی غلطی ہو جائے بیٹا توبہ کرو، تو وہ اس طرح سے ہاتھ کرتے توبہ توبہ۔ یہ اصل ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس توبہ کی گہرائی کیا ہے؟ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کے بارے میں اور جس کا پورا مکمل نام لیا جائے توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ۔ اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے کئی اقوال پیش نظر کی ہیں امت مسلمہ کی، جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ انسان جس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرے، انسان مومن بندہ جس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس وقت اس کے دل میں آئندہ کوئی گناہ کرنے کا بالکل کسی طریقے سے بھی ارادہ اور عہد نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ، سچی توبہ وہی کہلائے گی کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، پختہ عہد کر لیا جائے۔ اور ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں توبۃ النصوحا 4 چیزوں کا نام ہے۔ توبۃ النصوحا 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 زبان سے استغفار کرنا، نمبر 2 اپنے جسم کے تمام حصوں کو گناہ کرنے سے روکنا، اور نمبر 3 اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اور نمبر 4 فرمایا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل کے اندر اتنا پختہ ارادہ ہونا، اتنا پختہ عہد ہونا کہ آئندہ بالکل گناہ نہیں کریں گے۔ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے توبۃ النصوحا۔ 4 چیزیں یاد ہو گئی؟ زبان سے استغفار کرنا، بدن کے تمام حصوں کو گناہوں سے روکنا، دل کے اندر 3 نمبر پر زبان سے اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اور 4تھی چیز ہے دل کے اندر اتنا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بارے میں مشائخ نے یہ فرمایا کہ گناہ کرنے سے پہلے گناہ کے اندر جتنی چاہت تھی، جتنی رغبت گناہ کرنے کی تھی، اب توبہ کرنے کے بعد اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد دل کے اندر اس گناہ کی نفرت بھی اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے انسان جب ہمارے دل کے اندر کسی گناہ کرنے کا خیال آتا ہے تو اس کی بڑی چاہت ہوتی ہے، اس گناہ کی طرف بڑی رغبت ہوتی ہے۔ اب گناہ تو کر لیا، اب گناہ کرنے کے بعد محسوس ہو رہا ہے، شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، اب توبہ کی اللہ نے توفیق دے دی ہے، تو توبہ کرنے کے وقت دل کے اندر اس گناہ کی اتنی درجے کی نفرت ہونی چاہیے کہ گناہ کرنے سے پہلے جتنی اس کی ہمارے دل کے اندر چاہت اور رغبت تھی، اس سے زیادہ ہمارے دل کے اندر توبہ کرنے کے وقت نفرت ہونی چاہیے۔ یہ ہے توبۃ النصوحا، سچی اور پکی توبہ کہ آئندہ اور گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال کا بڑا عجیب ہی نظام ہے۔ یہ توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، توبۃ النصوحا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو بڑا پختہ بنانا پڑتا ہے، بڑا اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ توبۃ النصوحا، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو تمام گناہوں سے بچے ہوئے، تو ہمیں کیا توبہ کرنی ہے؟ تو گناہوں سے بچنا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو انسان کو گناہ کرنے کا موقع مل ہی نہیں رہا ہے، اگر موقع ملے تو وہ گناہ شاید کر دے گا، تو پھر اس کے لیے تو معاملہ خسارے کا ہے۔
اصل توبہ تو وہی ہے کہ گناہ کرنے کا موقع بھی مل جائے، گناہ کرنے کے اسباب بھی مہیا ہو، گناہ کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہو، گناہ کرنے سے روک ٹوک کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، تمام اسباب موجود ہیں، گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا اب یہ گناہ سے رک جائے کیونکہ میں نے سچی پکی توبہ کر لی تھی، اب گناہ نہیں کروں گا آئندہ اپنی زندگی میں، اب کہیں گے اس نے سچی پکی توبہ کی ہے، جس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہم نے سچی پکی توبہ تو کر لی ہے، لیکن جب بھی گناہ کا موقع ملا تو گناہ کر گزرے، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب سچی پکی توبہ کی توفیق ملتی ہے، بڑے اللہ کی قربت کو حاصل کرنا پڑتا ہے، بڑا تقوی اور اپنی زندگی میں پرہیزگاری کی فکر کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا کر دے، اس کے تو قبضے میں ہر چیز ہے، وہ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے دے، لیکن توبہ کی توفیق بھی اس کو ملے گی جس کے دل کے اندر اس توبہ کی چاہت ہوگی۔ ہم بغیر کسی چاہت کے، بغیر کسی کی تمنا کی کوئی چیز نہیں دیتے، جب تک کوئی مانگے نہیں، اپنی ضرورت کو پیش نہ کرے۔ جب ہمیں توبہ کی توفیق کہاں سے ملے؟ جب ہمارے دل کے اندر توبہ کرنے کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے، تو اللہ توبہ کی توفیق کیسے دے؟ بتائیں، توبہ کی توفیق کس کو ملے گی؟ بولے بھائی، جس کے دل کے اندر توبہ کرنے کی چاہت ہوگی، دل کے اندر یہ امید ہوگی کہ میں اپنی زندگی کے تمام گناہ، تمام نافرمانیاں، جو کام میں نے اللہ کے حکم کے خلاف کیے ہیں، ان تمام سے میں سچی اور پکی توبہ کر لوں، آئندہ پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا زندگی میں۔ اس کو اللہ توفیق دیں گے، پھر اللہ اسباب بنائیں گے، پھر اللہ راستے نکالیں گے، وہ کیسے کریں گے وہ اللہ کی ذمہ ہے، ہمارے دل کے اندر آئے تو صحیح، لیکن آئے کیسے؟ ہم نے تو شیطان کی باتوں میں آ کر کے گناہوں کو بانٹ دیا ہے، گناہوں کو تقسیم کر دیا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ کریں گے تو زیادہ بڑی سزا ملے گی، اور یہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ کریں گے تو معمولی ہے، یہ تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہلکا پھلکا ہے، اس کے کرنے سے کوئی بڑا معاملہ نہیں بنے گا۔ یہ نہیں سوچنا ہے، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم چاہے چھوٹا گناہ کریں یا بڑا، نافرمانی کس کی کریں، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، نافرمانی کس کی ہے؟ وہ چھوٹا ہے یا بڑا؟ وہ تو سب سے بڑا ہے۔ وہ مالک یوم الدین، وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور ہم سب کا پروردگار ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کی نافرمانی کرے اور پھر کہے کہ چھوٹا معمولی گناہ ہے۔ گناہ کہتے ہی اللہ کی نافرمانی کو، گناہ کہتے ہی اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے کو، اور اللہ کے خلاف کام کرے اور ہم یہ سوچیں دل کے اندر یہ تو معمولی سا گناہ ہے، تو یہ سمجھنا ہی ایک بڑا گناہ ہے، یہ سوچنا ہی کہ ایک چھوٹا گناہ ہے، یہ سمجھنا، یہ خیال لانا ہی ایک بڑا گناہ ہے۔